بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے کہ کسی کی ذات کو نہ تو برا کہنا چاہیے اور نہ کسی کی ذات سے نفرت کرنی چاہیے اور نہ کسی کی ذات کو حقیر اور کمتر سمجھنا چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ گناہ گار کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیں اور وہ اعمال صالحہ میں ہم سے آگے بڑھ جائے، یا کافر کو ایمان کی دولت عطا فرما دیں اور وہ ایمان میں ہم سے آگے بڑھ جائے۔ اس لیے کسی کی ذات کو نہ تو برا کہنا چاہیے اور نہ کسی کی ذات سے نفرت کرنی چاہیے اور نہ کسی کی ذات کو حقیر اور کمتر سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک چرواہے کا واقعہ آتا ہے جو یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر اس نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے پاس جاتا ہوں اور جا کر دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ مسلمانوں کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تمہارے سردار کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ اس خیمے میں رہتے ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا کہ اتنا بڑا سردار ایک معمولی سے خیمے میں کیسے رہ سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں تھا کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ اور سردار ہیں تو آپ بڑی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی کا بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ خیمے کے اندر داخل ہوا اور ملنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد کہنے لگا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اسلام اور ایمان کی دعوت دیتا ہوں، اور اس کے سامنے اسلام کا پیغام رکھا۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، اسلام کی دعوت قبول کر لیتا ہوں تو میرا انجام کیا ہوگا اور میرا رتبہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا تو تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے کے ساتھ لگائیں گے۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں، آپ کہاں، میں ایک معمولی سا چرواہا اور ایک سیاہ فام انسان ہوں اور میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، کیا آپ اس حالت میں بھی مجھے اپنے گلے سے لگائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ضرور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس ایمان کی وجہ سے تمہارے جسم کی سیاہی کو تابانی سے بدل دیں گے اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیں گے۔ یہ سن کر وہ چرواہا ایمان لے آیا اور اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم اس ایسے وقت میں ایمان لائے ہو کہ یہ وقت نماز کا وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں نماز پڑھواؤں، اور نہ ہی رمضان کا زمانہ ہے کہ میں تمہیں روزے رکھواؤں، اور نہ ہی تم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہاں، اب تو ایک ہی عبادت بچی ہے اور وہ عبادت تلواروں کے سائے میں ادا کی جاتی ہے، اور وہ اس وقت ادا کی جا رہی ہے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا
جہاد میں شامل ہونے کی صورت میں دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو غازی یا شہید۔ اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری ضمانت لیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں تمہاری ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے، اور تمہارے جسم کی سیاہی کو سفیدی اور تابانی میں بدل دیں گے، اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیں گے۔ چونکہ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا اور اس کے پاس یہودیوں کی بکریاں تھی، امانت تھی، اس نے وہ بکریاں جا کر واپس کی اور پھر واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ صحابہ کرام کا مجمع دیکھا۔ آپ وہاں گئے اور جا کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو جنگ میں شہید ہوئے ہیں ان میں ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ جب آپ کو دکھایا گیا تو آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ میں اس کو پہچانتا ہوں، تم میں سے کوئی اس کو نہیں پہچانتا، میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور بڑا عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل کر دیا ہے، اور اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا ہے۔ اب دیکھیے اس واقعے میں کچھ عرصہ پہلے یہ چرواہا کافر تھا، اگر اس کو اس حالت میں موت آ جاتی تو یہ سیدھا جہنم میں جاتا، لیکن اب اس حالت میں اس کو موت آئی ہے کہ یہ ایمان لا چکا ہے، ایمان لا چکا تھا۔ تو اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے العبرۃ بالخواتیم، کہ اعتبار خاتمے کا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے عبادت کے بعد ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرمانا، اور موت کے وقت ایمان پر استقامت عطا فرمانا۔ اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو پھر آگے کی تمام منازل اس کے لیے آسان ہی آسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔